وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان میں ایک سبق رمضان کے متعلق اور سن لیجئے۔ آج تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت سستا سودا ہے، میں اگر زیادہ محل بنانا چاہوں تو آپ نے فرمایا جتنی طاقتیں بناؤ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا بھاؤ بھی مل جائے گا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ایک محل بن جائے گا۔ دنیا میں ایک مکان بنانا ہو، چھوٹا سا اگر 400 اسکوائر فٹ کا فلیٹ چاہیے بمبئی میں اور کراچی میں اور جاپان میں، تو آدمی کی زندگی کھپ جاتی ہے، کماتے کماتے نہیں لے سکتا۔ اور یہاں یہ دین کتنا اللہ نے آسان کیا ہے، اس کے لیے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ محل بنا دیں گے۔ بیوی سے پڑھوا لیجئے، محبت سے، شوہر سے پڑھوا لیجئے، لیکن وہی جو کل کے سبق میں نے نصیحت کی تھی، کسی پر اصرار نہ کریں، پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ چمٹ جاتی ہیں اس مسئلے کے اندر، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، اس لیے پڑھ لیجئے، بچوں سے پڑھوا لیجئے، تو بچوں کے لیے بھی محل ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی محل ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے، الحمدللہ کئی کتابوں میں امام احمد نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت میں محل بنائے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس محل کی حفاظت بھی کرے، اور اس محل میں ہم سب کو اللہ جنت میں داخل بھی کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو اللہ قبول کرے، اور ریان دروازے سے ہم سب کے لیے جنت میں داخلہ اللہ مقدر فرمائے۔ اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ناجائز عشق سے ان کی حفاظت کرے، اور اللہ اپنی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ اور بہت آسان نسخہ ہے، اگر اللہ کی محبت دل میں لانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امت کا جو بھی مرد اور جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی جادو میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے جنات کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی روحانی مرض میں مبتلا ہے، کسی کی آنکھیں میلی ہیں، کسی کا دل میلا ہے، کسی کے بسترے گندے ہیں، کسی کی روزی جو ہے خراب ہے، جو بھی بیماریاں ہوں ظاہر یعنی روحانی اور جسمانی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے برکات ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہاں محنتیں کی تھی، اور جو قربانیاں دی تھی، اور اس قربانیوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے ساری دنیا کے اندر، اسی لیے اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ وادی فاراں کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے۔ وادی فاراں مدینہ مکہ کی وادی کو کہتے ہیں، کہ وادی فاراں کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے، کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اس مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ دعا اللہ میرے لیے بھی قبول کرے، آپ کے لیے بھی قبول کرے، اور جہاں جہاں یہ سبق سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے ایمان پیدا نہ ہو، کوئی ملحد پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی خراب آدمی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے موحدین پیدا ہوں، دین کے کام کرنے والے پیدا ہوں، درود شریف پڑھنے والے پیدا ہوں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول کرے اور آپ کے لیے بھی قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔